الكريم وعلى آله الطيبين والطاهرين وأصحابه المتأدبين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله عز وجل في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و صلاۃ و سلام کے بعد اسٹیج پر رونق و فروغ ذی وقار ذوی الاحتشام اہل سنت کی معزز مقتدر محتشم شخصیات، منتظمین محفل اور انجمن فلاح انسانیت و فدائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ وابستگان اور محترم شیخ احمد صاحب اور ان کے تمام احباب اور رفقاء کے جنہوں نے آج کی اس بزم عقیدت کا انعقاد کیا اور حضور علیہ السلام کے ثناخوانوں کی حوصلہ افزائی اور ایک معروف ثناخوان کے جو ہمارے درمیان نہیں رہے، ان کی یاد میں ان کے اصال کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور مدرسہ کے وہ طلباء کے جن کو اسناد تقسیم کی گئی، یہ انجمن فلاح انسانیت و فدائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم کارنامہ ہے کہ انہوں نے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے ساتھ ساتھ خدمت قرآن کے حوالے سے بھی تعلیم قرآن کا اہتمام کیا ہے. اور فی زمانہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی محبت کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کے پیغام کو فروغ دیں اور اس کے فروغ کا بہترین اور اعلیٰ ترین اگر کوئی نمونہ ہے تو وہ قرآنی علوم اور تعلیم قرآن کے ادارے اور مدارس ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام کے فیوز و برکات بھی ملتے ہیں اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور آپ کی اصل محبت میں بھی فراوانی میسر آتی ہے. مجموعی طور پر اگر ہم اہل سنت اپنے اندر غور کریں تو بحمداللہ نعت خوانی کی اور نعت خوانوں کی تو بڑی کثرت ہمارے ماحول اور معاشرے میں پائی جاتی ہے، بلکہ نعت خوانی کے فروغ کے لیے تو نعت کالج اور نعت انسٹیٹیوشن بھی قائم کیے جا رہے ہیں کہ جس میں ذوق اور شوق سے طلباء بھی اور طالبات بھی
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کو باقاعدہ سیکھ رہے۔ اچھی بات ہے کہ اس کو مزید فروغ ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمارے ماحول میں قرآن مجید فرقان حمید کی بنیادی تعلیم کی کمی پائی جاتی ہے۔ تو جہاں کہیں حضور کی نعت سکھانے اور سیکھنے کا اہتمام ہو تو وہاں پر اولین ترجیح اور مقدم حیثیت اللہ تعالیٰ کے قرآن کو بھی دی جانی چاہیے، اس لیے کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماخذ اور منبع و مرکز ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اور اتنا قرآن تو ہر مسلمان کو درست اور صحیح پڑھنے کی توفیق ہونی چاہیے، اور اتنا تو اس کو یاد ہونا چاہیے کہ جس سے اس کی نماز درست ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز وقت مقررہ کے ساتھ ایمان والوں پر فرض کی گئی، اور نماز قراءت قرآن مجید اور تلاوت قرآن مجید کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ مطلق قراءت قرآن مجید فرقان حمید کی نماز میں فرض ہے، تو جو چیز ہمارے لیے فرض کی حیثیت رکھتی ہے ہمیں اس کو مقدم رکھنا ہوگا۔ نعت خوانی مستحب امر ہے، اس کو سیکھنا اور سکھانا استحباب کے درجے میں آتا ہے، لیکن قرآن کو سیکھنا اور سکھانا ہمارے لیے اولین حیثیت رکھتا ہے۔ میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ سلسلہ جو فروغ نعت کا شروع ہو چکا ہے اس میں کوئی کمی لائی جائے، مقصد صرف اتنا ہے کہ استحباب سے پہلے جو ہم پر فرض ہے اس کی طرف توجہ کی جائے۔ ہمارے بچے اگر اس عمر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت اچھی آواز کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ اور سر کے ساتھ کر سکتے ہیں تو پھر اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کے قاری بھی بڑے زبردست بن سکتے ہیں، اور محافل نعت کا اسلوب بھی یہی رہا ہے اور طریق بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے جب محفل کا آغاز کیا جاتا ہے تو اس میں بھی کتاب اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی قراءت سے اس کو شروع کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ دونوں سلسلے ہمیں بڑے اہتمام کے ساتھ قائم کرنے ہیں، اور انجمن فلاح انسانیت و فدائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روح رواں اور ان کے جملہ احباب اور رفقا اسی مشن کو لے کر چل رہے ہیں اور اسی کے لیے کوشاں ہیں، اور اس کی ایک نظیر یہاں آپ کو دیکھنے کو بھی ملی کہ جہاں نعت خوانوں کو ان کی کارکردگی کے اعزاز میں اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تمغے دیے گئے، نشان سپاس دیا گیا، شیلڈ دی گئی، تو اسی محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو ختم کرنے والے طلباء کرام میں بھی اسناد تقسیم کی گئیں تاکہ یہ پیغام تازہ ہو جائے کہ ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے بھی مضبوط اور مستحکم ہے، اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ سے بھی مضبوط اور مستحکم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ہمارے بچے تجوید کے ساتھ ترتیل کے ساتھ جو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا حق ہے اس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا سیکھیں،
اور پھر گھروں میں وہ روزانہ ایک رکوع کی صحیح بآواز بلند تلاوت قرآن کی روایت پھر سے ڈالیں تو پھر وہ دور لوٹ کر آ جائے گا کہ جو ہم نے اپنے آبا و اجداد کی زندگیوں میں دیکھا کہ جب ان کی صبح ہوتی تھی تو اس کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا کرتا تھا۔ ہم گلیوں میں اگر نکلتے تو گھروں سے یاسین شریف اور سورہ رحمان کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کی برکات کا نزول ہوتا تھا۔ گھر میں ایک کمانے والا ہوتا تھا، پورا کنبہ سیر ہو کر کھاتا تھا، کوئی تنگی نہیں ہوتی تھی۔ آج سارے کما رہے ہیں لیکن پھر بھی تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، دشواریاں ہیں، بیماریاں ہیں۔ تو یہ کس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن کو کھولنا چھوڑ دیا۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی اس رسم کو ہم نے پس پش ڈال دیا، فراموش کر دیا۔ گویا کہ ہماری انفرادی زندگی کی تباہی اور تنزلی اور اجتماعی زندگی کی خرابی کا محرک یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن سے اپنے رشتوں کو کمزور کر لیا۔ اسی لیے شاعر نے خوب کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ پھر سے وہی برکتیں اور پھر سے وہی رأفتیں اور رحمتیں ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے معاشرے میں عود کر آئیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی وہی کام شروع کر دیں جو ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے، اور اپنی صبح کا آغاز وہ ذکر اللہ سے کیا کرتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت سے کیا کرتے تھے۔ اگر یہ ماحول ہم پیدا کر لیں گے تو بہت سے وہ مسائل کے جس کے حل کے لیے ہمیں ادھر ادھر بھاگنا پڑتا ہے اور رجوع کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں کہیں بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کی برکتوں سے رحمتوں کا نزول ہوگا کہ مشکلیں آسان ہو جائیں گی، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ایمان کو ترقی ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے بھی اہل ایمان کا رشتہ مضبوط اور مستحکم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی بارگاہ کے قرب کا جو ذریعہ ہمیں بتلایا ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اور زندگی کے کسی موقع پر بھی ہم اپنے من کی خواہش کے مطابق عمل کر کر اگر یہ سمجھیں کہ ہم کامیابی کے راستے کے مسافر ہیں تو یہ ہماری بھول اور غلط فہمی ہے۔ ہم بہت سے بھول بھلیوں میں مبتلا ہیں، بہت سے کام ہم نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، بہت سے ایسے افعال کہ جس کا شریعت اسلامیہ اور قرآن و سنت کی عطا کردہ فکر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کو کار ثواب سمجھ کر کیے جا رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ غلط فہمی اور یہ بھول ہمیں قرآن کے پیغام سے اور اصل دین سے اور شریعت کے پیغام سے بہت دور کر رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے جب ہم دیکھیں تو اس میں ذکر مصطفیٰ، ذکر رسول، نعت خوانی، نعت گوئی، یہ بھی حضور کی محبت کا ایک تقاضا ہے، لیکن یہ مفید تب ہی ہوگا کہ جب نعت خوانی کے ساتھ ساتھ فرائض کی ادائیگی پر بھی استقامت کی جائے گی۔ محافل میں شرکت کریں اور فرض نمازوں کو ترک کر کر یہ سمجھیں کہ ہم کامیابی کے راستے پر چل رہے ہیں، یہ غلط فہمی ہے، یہ بھول ہے۔ آپ کے لیے حضور علیہ السلام کے ذکر میں لذت اور کیف اور سرور اور نورانیت اور روحانیت اسی صورت میں مفید ہو سکتی ہے کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں بھی کسی قسم کی غفلت اور سستی کے مرتکب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔
میری پیروی کرو، میری تعلیمات پر عمل کرو، یعنی جو دین میں لے کر آیا ہوں اس دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا ڈھنگ اختیار کر لو۔ حضور علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد ان کا کلمہ پڑھنے والا، ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والا اگر پیروی سرکار دو عالم کی نہیں کرتا اور اپنے نفس کی خواہش کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو پھر اس کی زبان پہ جو دعوے ہیں وہ محض دعوے ہیں، اس دعوے کی دلیل اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ مکمل اسی صورت میں ہوگا کہ جس محبوب سے ہم پیار کرتے ہیں، جن سے عشق اور جن سے محبت کی بات ہم کرتے ہیں، جن کے عشق کے نعرے ہم لگاتے ہیں، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ انہی کی فکر پر، انہی کی تعلیم پر، انہی کے اسوہ پر اور انہی کی سنت اور سیرت کے مطابق گزرنا چاہیے۔ اور ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر آج موسیٰ بھی ہوتے، موسیٰ کلیم اللہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے منصب نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا، عظیم معجزات عطا فرمائے، اور تورات اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر نازل فرمائی۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمیں یہود کی کچھ باتیں بھلی لگتی ہیں، تو کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم ان کی باتوں کو لکھ لیا کریں، نوٹ کر لیا کریں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر، تم یہود اور نصارہ کی طرح حیران ہو رہے ہو؟ قرآن آ گیا، اسلام آ گیا، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول بن کر تشریف لے آیا ہوں۔ دین کی تکمیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی ہے، اور واضح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اب صرف اسلام ہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا تم پر، اور تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی طرح حیران ہو رہے ہو؟ اور پھر فرمایا کہ سن لو، اگر آج موسیٰ بھی ہوتے یعنی وہ بھی میرا زمانہ پا لیتے تو موسیٰ کلیم اللہ کو بھی سوائے میری پیروی کرنے کے اور کوئی چارہ نہ رہتا۔ موسیٰ کلیم اللہ بھی میری اتباع کرتے، انہیں بھی میری پیروی کرنا پڑتا۔ اور ایک مقام پر حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، یعنی میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ حضور کی اتباع کتنی لازم اور ضروری ہے، جس پیغام کو ہم نے بھلا دیا۔ اور آج مسلمان تنزلی کی طرف جا رہے ہیں حضور کی شریعت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم بھی تمہارے درمیان موجود ہوں گے، جن کو اللہ نے کلمت اللہ کہا، روح اللہ کہا، عظیم معجزات عطا فرمائے، بن باپ کے پیدا کیا، اور خود قرآن مجید بیان کرتا ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا ہے، یہ معجزات عطا فرمائے ہیں، میں مادر ذات اندھے کو بینا کر دیتا ہوں، برس والے کو ٹھیک کر دیتا ہوں، اور مردے کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا، اور قرب قیامت حضرت عیسیٰ روح اللہ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب عیسیٰ روح اللہ دوبارہ تشریف لائیں گے، عیسیٰ ابن مریم بھی تم میں موجود ہوں گے، لیکن امام تمہیں میں سے ہوگا۔ امامت کے مصلی پر حضور کا امتی کھڑا ہوگا، اور عیسیٰ روح اللہ سرکار کے اس امتی اور اس محمدی کی ابتدا میں نماز ادا کریں، اور یہ ابتدا کر کر وہ عملاً یہ بتلا دیں گے کہ اگرچہ کہ اللہ نے مجھے بھی منصب نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا تھا، کمالات عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے،
لیکن میں دوبارہ دنیا میں اسی کے حکم سے آیا ہوں اور اس کے محبوب کے امتی کی اقتدا کر یہ واضح کر رہا ہوں کہ اس کے آقا محمد الرسول اللہ آئے تو سب سے آخر میں ہیں، لیکن اگلوں کے بھی امام بن کر آئے ہیں اور پچھلوں کے بھی امام بن کر سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ ہوں، عیسیٰ روح اللہ ہوں، حضور ہی کی پیروی اور تابعداری لازم ہے۔ تو جب اللہ کے نبیوں اور اللہ کے رسولوں کے بارے میں یہ فرما دیا گیا کہ وہ سرکار ہی کی اتباع کریں، تو پھر ایک امتی، ایک عام مومن وہ سرکار کی اتباع اور تابعداری کو چھوڑ کر کامیابی کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اس سلسلے کو اس انداز سے آگے لے کر چلیں کہ اس میں قول کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال صالحہ اور عملی زندگی میں حضور علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے اور حضور کی سنت کے مطابق قدم اٹھائیں، اور پھر اس کی برکات ہم خود محسوس کریں گے کہ آج جو ہمیں کثیر مسلمانوں کو اندیشے اپنی اولادوں کی طرف سے لاحق ہیں کہ ابھی اس کی عمر اتنی نہیں ہوئی، لیکن اس اتنی سی عمر میں اس کی باتیں، اس کا لہجہ، اس کا طرز تکلم وہ بالکل اسلامی روایات اور تعلیمات کے خلاف ہے۔ زبان پر لہجہ گندہ چڑھ گیا، گالیاں زبان پر چڑھ گئیں، ماحول کے بد اثرات، برے اثرات، تو یہ سب کچھ ختم کرنا بھی اور اپنے ماحول کو حضور کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم سے پرنور کرنا بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی لازم التزام کریں۔ اگر صرف ہم تعلیم پر توجہ رکھیں گے اور تربیت کی فکر نہیں کریں گے تو پھر نسلیں پروان نہیں چل سکیں گی، کردار میں دو رخی اسی طرح رہے گی جس طرح آج موجود ہے کہ کہا کچھ جاتا ہے اور کیا کچھ جاتا ہے، اور کسی مومن اور مسلمان کا عمل اگر دو رخ ہو جائے تو پھر بظاہر ڈھانچہ رہ جاتا ہے، ظاہری طور پر وہ مسلمان کہہ سکتا ہے اور کہلوایا جا سکتا ہے، لیکن وہ باطنی نورانیت اس کے اندر سے رخصت ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ اسی صورت میں ہو سکے گا کہ جب ہم سب یہ عزم کر لیں اور تہیہ کر لیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی محبت اور سرکار کے عشق کے دعوے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا ایک ایک ایکٹ حضور کی تابعداری اور حضور کی شریعت کے مطابق کریں گے، اور جو قدم بھی ہمارا اٹھے گا وہ ہمارے نفس کی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اٹھے گا۔ پھر ہمیں کامیابیاں میسر آئیں گی، پھر ہمیں کامرانیاں ملیں گی۔ ہم اپنے اسلاف کو اگر دیکھیں، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، مثال آپ کو دے کے کہ ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے جو دنیا کو ایک کامیاب مومن اور مسلمان بن کر، ایک سچا عاشق رسول بن کر دکھایا، تو وہ دور تو ایسے تھے کہ بلند و بالا ادارے نہیں تھے، یونیورسٹیاں نہیں تھیں، انسٹیٹیوشن نہیں تھے، کالجز نہیں تھے، بلکہ وہ دور تو ایسا تھا کہ درخت کے نیچے بھی بیٹھ کر لوگ کتاب اللہ کا درس لیتے تھے، قرآن مجید کو سنتے تھے اور سناتے تھے، اور کسی درسگاہ کی عمارت اتنی بلند و بالا نہیں تھی جتنی آج موجود ہے، اتنی کثرت نہیں تھی۔ اور آپ ماضی قریب میں اگر چلے جائیں، جو لوگ انٹیریئر سے تعلق رکھتے ہیں یا پاکستان کے ان صوبوں سے وابستہ ہیں، تعلق رکھتے ہیں کہ جو پسماندہ صوبے ہیں، تو آج بھی بچے کئی میل پیدل چل کر اسکول جاتے ہیں، کئی میل پیدل چل کر مدرسے جاتے ہیں۔ اور ہمارا شہر کراچی تو تعلیمی اداروں کی بھرمار ہے، کثرت ہے، گلی گلی کوچا کوچا آج آپ کو پرائیویٹ اسکول نظر آئیں گے، کمرشلائز ہو گئی ہیں ساری چیزیں، انگلش میڈیم اسکول نظر آئیں گے، اور اقرا کی طرز پر اسکول نظر آئیں گے جن کا
موٹو اور سلوگن واضح لکھا ہوگا کہ دینی و عصری علوم کی درسگاہ، مطلب یہ ہے کہ یہاں دنیا کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور دین کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. لیکن جب آپ اندر جھانک کر دیکھیں گے تو سوائے کمانے کے اور سوائے پیسہ اور مال بٹورنے کے کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کی عادت بن گئی ہے مذہب کا نام لے کے، دین کا نام لے کے اپنے مفادات کو حاصل کرنا. ہم اپنے بزرگوں کو اگر دیکھیں، مثال میں آپ کو دیتا ہوں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا نور اللہ مقدہ کی، کہ بریلی کی جس مسند پر بیٹھ کر آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کے علوم سے لوگوں کے سینوں کو روشن اور منور کیا، تو بریلی کی وہ درسگاہ جس کی عمارت پختہ نہیں تھی، کچی عمارت تھی، چٹائی پر بیٹھ کر آپ نے دین حضور کا پڑھانا شروع کیا. اس کے مقابلے میں دوسرے مکتبہ فکر کی درسگاہ کے مینار بھی بڑے اونچے اور بلند و بالا تھے، لیکن اس پختہ عمارت میں بیٹھ کر علماء کے کیبنٹ نے دین کی وہ خدمت نہیں انجام دی کہ جو چٹائی پر بیٹھ کر حضور کے اس عاشق زار احمد رضا فاضل بریلوی نے انجام دیا. سبحان اللہ. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی التزام تھا. وہاں پڑھایا بھی جاتا تھا اور پلایا بھی جاتا تھا. اور یہ یاد رکھیے کہ درسگاہ اور خانقاہ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک ان دونوں کی بڑی اہمیت ہے. درسگاہ کی اہمیت یہ ہے کہ وہاں پر پڑھایا جاتا ہے، اور خانقاہ کی اہمیت یہ ہے کہ وہاں پر عشق محمدی کا جام پلایا جاتا ہے. درسگاہ کی اہمیت یہ ہے کہ وہاں کوئی نادان داخلہ لے تو اسے دانا بنایا جاتا ہے، اور خانقاہ کی اہمیت یہ ہے کہ وہاں کوئی دانا داخلہ لے لے تو اسے محمد عربی کا دیوانہ بنایا جاتا ہے. درسگاہ کی اہمیت یہ ہے کہ اگر کسی کو وہاں داخلہ دیا جائے تو اس کو علم پڑھا کر چمکایا جاتا ہے، اس کی عقل کو مانجا جاتا ہے. اور خانقاہ کی اہمیت یہ ہے کہ جب وہاں پر کسی کو داخلہ مل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کے دل کی تختی کو چمکایا جاتا ہے. اور جب تک یہ دل نہیں چمکتا، جب تک باطن میں اجالے نہیں آتے، اندھیرے رہتے ہیں، تاریکیاں رہتی ہیں. تو یہی میرا پیغام تھا آج کی اس محفل میں، چونکہ یہ اہم عنوان کے تحت منعقد ہوئی، اہم مقاصد ہیں انجمن فلاح انسانیت و فدائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ایک میسج میں چاہتا تھا کہ آپ کو دوں کہ اپنے بچوں کی قرآنی تعلیم کی طرف تجوید و قرات کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ جو قرآن پڑھنے کا حق ہے اس کی طرف بھی توجہ دیں. اس کے لیے بھی گلی گلی کوچا کوچا اداروں کو قائم کریں، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھیں، سکھائیں، لیکن اس کو ذریعہ معاش نہ بننے دیں. اس کو صرف اور صرف حضور کی محبت کے لیے اختیار کریں، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے فوائد اور برکات اور ثمرات اسی صورت میں مل سکتے ہیں جب خلوص سے یہ کام کیا جائے اور بے غرض ہو کر یہ کام کیا جائے. باقی جب اس کے لیے بندہ خلوص اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے روزی کی برکتیں تو اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما دیتا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کے اول تا آخر جملہ اذکار کو اپنی بارگاہ میں صرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو معزز مہمانان گرامی یہاں تشریف فرمائے، اہل سنت کی مقتدر شخصیات، کبر سنی کے باوجود الحاج مقیم صاحب، صاحبزادہ اسد احمد مجددی صاحب اور محترم قاضی نور الاسلام شمس صاحب، یہ